السلام علیکم ناظرین کرام، آج میں بات کروں گا امیر تیمور کے بارے میں۔ امیر تیمور جو تمرلین تیمور لنگ کے نام سے بھی مشہور تھا، پیدائش 1336، وفات 1405 عیسوی، تیموری سلطنت کا بانی اور ایک تاریخ عالم کا ایک عظیم جنگجو حکمران تھا۔ تیمور کے استاد کا نام علی بیگ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ استاد علی بیگ اپنے طالب علموں کو سبق یاد کرانے کے لیے ڈنڈے کا استعمال کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی تیمور کو نہیں مارا، کیونکہ تیمور ہمیشہ اپنا سبق یاد کر لیتا تھا۔ ایک دن علی بیگ نے تیمور کے والد کو بلا کر کہا کہ اس بچے کی قدر جان، یہ نہ صرف ذہین اور دوسرے بچوں سے بہت آگے ہے، بلکہ اس میں ناقابل یقین صلاحیتیں ہیں۔ تیمور نے 3 سال میں قرآن حفظ کر لیا تھا، گویا صرف 10 سال کی عمر میں وہ قرآن کا حافظ بن چکا تھا۔ تیمور ایک ترک منگول قبیلے برلاس سے تعلق رکھتا تھا۔ چنگیز خان اور امیر تیمور دونوں کا جد امجد تومنا خان تھا۔ تیمور لنگ کا تعلق سمرقند سے تھا۔ وہ سمرقند کے قریب ایک گاؤں کیش میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین معمولی درجے کے زمیندار تھے۔ تیمور دریائے جیجون کے شمالی کنارے پر واقع شہر سبز، جس کو کش بھی کہتے ہیں، 1336 عیسوی میں پیدا ہوا۔ یہ علاقہ اس وقت چغتائی سلطنت میں شامل تھا، جو زوال پذیر تھی۔ چغتائی حکمران بے بس ہو چکے تھے اور ہر جگہ منگول اور ترک سردار اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے صاحب قرآن کا لقب اختیار کیا۔ علوم و نجوم کی روح سے صاحب قرآن وہ شخص کہلاتا ہے جس کی پیدائش کے وقت زہرہ اور مشتری یا زحل اور مشتری ایک ہی برج میں ہوں۔ ایسا شخص اقبال مند، بہادر اور جری سمجھا جاتا ہے۔ مجازن اپنے دور کا عظیم ترین حکمران۔ تیمور نے اپنی زندگی میں 42 ملک فتح کیے۔ وہ دنیا کے چند نادر لوگوں میں بھی شامل ہوتا ہے۔ تیمور کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ایک وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں سے کام لے سکتا تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں کلہاڑا۔ بلخ میں تخت نشین ہونے کے بعد تیمور نے ان تمام علاقوں اور ملکوں پر قبضہ کرنا اپنا حق اور مقصد قرار دیا، جس پر چنگیز خان کی اولاد حکومت کرتی تھی۔ اس غرض سے اس نے فتوحات اور لشکر کشی کے ایسے سلسلے کا آغاز کیا جو اس کی موت تک پورے 37 سال جاری رہا۔ تیمور کے ابتدائی چند سال چغتائی سلطنت کے باقی ماندہ حصوں پر قبضہ کرنے میں صرف ہو گئے۔ وہ 776 ہجری میں کاشغر اور 781 ہجری میں خوارزم پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے خراساں کا رخ کیا۔ 1381 عیسوی بمطابق 783 ہجری میں ہرات کے خاندان کرت کو اطاعت پر مجبور کیا۔ اگلے سال نیشاپور اور اس کے نواح پر اور 785 ہجری میں قندھار اور سیستان پر قبضہ کیا۔ 1386 عیسوی میں اس نے ایران کی مہم کا آغاز کیا، جو یورج 7 سالہ کہلاتی ہے۔ اس مہم کے دوران میں مازندران اور آذربائیجان تک پورے شمالی ایران پر قبضہ ہو گیا۔ اس مہم کے دوران اس نے گرجستان پر بھی قبضہ کیا۔ روس کی مہم 1391 میں تیمور نے سیر اوردہ یعنی خاندان سرائے کے خان توکتمش کے خلاف لشکر کشی کی، جو
فوجی نقطہ نظر سے فن حرب کا ایک عظیم کارنامہ سمجھی جاتی ہے۔ سرائے کے خان توقتمش کو سائبیریا کے اک اوردہ خاندان کے حکمران ارس خان نے تخت سے بے دخل کر دیا تھا۔ تیمور نے توقتمش کی مدد کی اور اس کو دوبارہ تخت دلا دیا، لیکن توقتمش خوارزم کو اپنی سلطنت کا ایک حصہ سمجھتا تھا، اس لیے اس نے تیمور کا احسان ماننے کی بجائے تیمور سے خوارزم کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ خوارزم دونوں حکمرانوں کے درمیان میں ایک مستقل نزاع بن گیا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے توقتمش بار بار تیموری مملکت پر حملہ آور ہوا، کبھی سیر دریا اور خوارزم کے راستے، کبھی قفقاز اور آذربائیجان کے راستے۔ تیمور نے توقتمش کی سرکوبی کے لیے ایک دو مرتبہ روس پر لشکر کشی کی۔ ان کی پہلی لشکر کشی 1391 عیسوی میں سیز دریا یعنی دریائے سیہون کے راستے کی گئی۔ تیمور اپنے عظیم لشکر کو قازقستان کے راستے جنوبی آرتش اور یورال تک بے آب و گیا میدانوں اور برف زاروں سے کامیابی سے گزار کر لے گیا اور دریائے کندزجا کے کنارے موجودہ سمارا کے قریب 18 اپریل 1391 عیسوی کو توقتمش کو ایک خون ریز جنگ میں شکست دی۔ ایران پر لشکر کشی۔ تیموری سلطنت 1405 میں گلابی حلقہ مغول سلطنت کو ظاہر کرتا ہے۔ روس کی مہم سے واپسی کے بعد تیمور نے 1392 میں ایران میں نئی لشکر کشی کا آغاز کیا جو یورش 5 سالہ کہلاتی ہے۔ اس مہم کے دوران اس نے ہمدان، اصفہان اور شیراز فتح کیا، آل مظفر کی حکومت کا خاتمہ کیا اور بغداد اور عراق سے احمد جلائر کو بے دخل کیا۔ اس طرح وہ پورے ایران اور عراق پر قابض ہو گیا۔ تیمور ایران کی مہم سے فارغ ہو کر ابھی تبریز واپس ہی آیا تھا کہ اس کو اطلاع ملی کہ توقتمش نے دربند کے راستے پر حملہ کر دیا ہے۔ تیمور نے دریائے تیرک کے کنارے 18 اپریل 1395 عیسوی کو توقتمش کو ایک اور شکست پاس دی۔ اس کے بعد تیمور نے پیش قدمی کر کے سیر اور دا کے دارالحکومت سرائے کو تباہ و برباد کر دیا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس مہم کے دوران میں تیمور استرخان، ماسکو، کیف اور کریمیا کے شہروں کو فتح کرتا اور تباہی پھیلاتا ہوا براستہ قفقاز، گرجستان، تبریز۔ 798 ہجری میں سمرقند واپس آ گیا۔ ہندوستان پر حملہ۔ 1398 میں تیمور ہندوستان کو فتح کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ ملتان اور دیپال پور سے ہوتا ہوا دسمبر 1398 عیسوی میں دہلی پہنچا۔ دہلی کو فتح کرنے اور وہاں قتل عام کرنے کے بعد وہ میرٹھ گیا۔ وہاں دریائے جمنا کی بالائی وادی میں ہندوؤں کے مقدس مقام ہردوار میں لوگوں کا یہ سمجھ کر قتل عام کیا کہ کافروں کو مار کر ثواب کمایا جا رہا ہے۔ اس کی جگہ تیمور کو اپنی سلطنت کی مغربی سرحدوں سے تشویشناک خبریں ملی۔ احمد جلائر سلطان مصر کی مدد سے پھر بغداد واپس آ گیا تھا اور قرہ یوسف ترکمان کے لانے سے عثمانی سلطان با یزید یلدرم ان سب کے ساتھ مل کر تیمور کے خلاف محاذ بنا رہا تھا۔ چنانچہ تیمور فوراً سمرقند واپس ہوا۔ فتح شام۔ 1399 عیسوی میں تیمور سمرقند سے اپنی آخری اور طویل ترین مہم پر روانہ ہوا۔ تبریز پہنچ کر اس نے سلطان مصر کے پاس سفیر بھیجے جن کو قتل کر دیا گیا۔ چنانچہ تیمور سلطان مصر کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا جو احمد جلائر کی مدد اور حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ حلب، جمع، حمص اور
بالبک فتح کرتا ہوا دمشق پہنچا اور حسب دستور لوگوں کا قتل عام کیا اور شہر میں آگ لگا دی۔ اس کے بعد وہ بغداد آیا، لیکن احمد جلائر اس کے بغداد پہنچنے سے پہلے ہی فرار ہو چکا تھا۔ جنگ انقرہ، اس دوران میں سلطان با یزید یلدرم نے احمد جلائر اور کرا یوسف کی تحریک پر جو اس کے پاس پناہ گزین تھے ایشیا کوچک میں تیموری علاقوں پر حملہ کر دیا۔ تیمور نے اختلافات کو خط کتابت کے ذریعے حل کرنا چاہا، لیکن جب اس میں کامیابی نہ ہوئی تو اس نے سلطنت عثمانیہ پر لشکر کشی کر دی۔ سیورس کا دفاع کرنے والے 4000 سپاہیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ با یزید اس وقت قسطنطنیہ استنبول کے محاصرے میں مصروف تھا۔ تیمور کے حملے کی اطلاع ملی تو محاصرہ اٹھا کر فوراً اناطولیہ کی طرف روانہ ہوا۔ انقرہ کے قریب 21 جولائی 1402 عیسوی کو دونوں کے درمیان میں فیصلہ کن جنگ ہوئی جو جنگ انقرہ کے نام سے مشہور ہے۔ با یزید کو شکست ہوئی اور وہ گرفتار کر لیا گیا، لیکن تیمور اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آیا۔ یہ اور ازامیر تک سارا ایشیا کو اجاڑ ڈالا۔ مصر کے مملوک سلطان کو جب اطلاع ملی کہ تیمور نے با یزید جیسے طاقتور حکمران کو شکست دے کر گرفتار کر لیا تو سفیر بھیج کر تیمور کی اطاعت کر لی۔ مصر میں تیمور کے نام کا سکہ ڈالا، مکہ اور مدینہ میں اس کے نام کا خطبہ پڑھنے کا حکم دیا۔ سمرقند واپس آنے کے بعد تیمور نے چین پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی۔ چین میں ایک زمانے میں چنگیز خان کی اولاد کے قبضے میں رہ چکا تھا۔ اس لیے تیمور اس پر بھی اپنا حق سمجھتا تھا۔ اس کے علاوہ تیمور کفاران چین کے خلاف جہاد کر کے اس خون ریزی کی تلافی کرنا چاہتا تھا جس کا شکار اب صرف مسلمان ہوئے تھے۔ سردیاں شباب پر تھیں اور تیمور بوڑھا ہو چکا تھا۔ سیر دریا کو پار کر کے جو منجمد ہو چکا تھا، جب وہ اترار پہنچا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسی جگہ 18 فروری 1405 عیسوی کو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی لاش سمرقند لا کر دفنائی گئی۔ لڑائیوں میں زخم کھانے کی وجہ سے تیمور کا دائیں ہاتھ شل ہو گیا تھا اور دائیں پاؤں میں لنگ تھا، اس لیے مخالف مورخین اس کو حقارت سے تیمور لنگ لکھتے تھے۔ تیمور بحیثیت فاتح اور حکمران۔ فتوحات کی وسعت کے لحاظ سے تیمور کا شمار سکندر اعظم اور چنگیز خان کے ساتھ دنیا کے 3 سب سے بڑے فاتح سپہ سالاروں میں ہوتا ہے۔ فتوحات کی کثیر میں وہ شاید چنگیز سے بھی بازی لے گیا۔ چنگیز کے مفتوحہ علاقوں کا طول مشرق سے مغرب تک بہت زیادہ تھا، لیکن شمالاً جنوباً عرض تیمور کے مقابلے میں کم تھا۔ پھر چنگیز کی سلطنت کا ایک بڑا حصہ اس کے سپہ سالاروں نے فتح کیا تھا، جبکہ تیمور دہلی سے ازامیر تک اور ماسکو سے دمشق اور شیراز تک ہر جگہ خود گیا اور ہر جنگ میں خود شرکت کی۔ چنگیز جنگ کی منصوبہ بندی اچھی کر سکتا تھا، جبکہ تیمور میدان جنگ میں فوجوں کو لڑانے میں استاد تھا۔ 1393 عیسوی میں قلات اور تقرید کے ناقابل تسخیر پہاڑی قلعوں کی تسخیر اس صلاحیت کا بڑا ثبوت سمجھی جاتی ہے۔ چنگیز اور تیمور کی جنگی صلاحیتوں کے تقابل کے لیے ہیرلڈ لیم کی کتابیں چنگیز خان اور تیمور، ان دونوں کتابوں کا مولوی عنایت اللہ نے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ تیمور کی بحیثیت ایک سپہ سالار حیرت انگیز صلاحیتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس نے اس قیادت صلاحیت سے جو کام لیا وہ اسلامی روح کے خلاف تھا۔ اس کی ساری فتوحات کا مقصد ذاتی شہرت اور ناموری کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس لحاظ سے وہ خالد بن ولید، محمود غزنوی، تغرل
اور صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ انتقام کے معاملے میں بہت سخت تھا، مخالفت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مسلمان ہونے کے باوجود خونریزی اور صفاقی میں چنگیز خان اور ہلاکو خان سے کم نہیں تھا۔ دہلی، اصفہان، بغداد اور دمشق میں اس نے جو قتل عام کیے، ان میں ہزاروں بے گناہ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ وہ انتقام کی شدت میں شہر کے شہر ڈھا دیتا تھا۔ خوارزم، بغداد اور سرائے کے ساتھ اس نے یہی کیا۔ صرف مسجد، مدرسے اور خانقاہیں غارت گری سے محفوظ رہتی تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں منگولوں کی طرح وہ بھی اللہ کا عذاب تھا۔ تیمور نے اپنی فتوحات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، کوئی تعمیری کام نہیں کیا۔ مفتوحہ ممالک کا بڑا حصہ ایسا تھا جس کو اس نے اپنی سلطنت کا انتظامی حصہ نہیں بنایا۔ ان ملکوں کا وہ مقامی حکمرانوں کو سپرد کر دیتا تھا، ان سے صرف اطاعت کا وعدہ لے کر مطمئن ہو جاتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایشیائی کوچک، شام، روس اور ہندوستان کے وسیع مفتوحہ علاقے جو بڑی خونریزی کے بعد حاصل ہوئے تھے، تیموری سلطنت کا حصہ نہ بن سکے۔ اگر وہ ان ملکوں کو اپنی سلطنت کا انتظامی حصہ بنا لیتا تو دنیا کی عظیم و شان سلطنت وجود میں آتی۔ اس معاملے میں چنگیز اور منگول تیمور سے بہتر تھے۔ وہ جس علاقے کو فتح کرتے تھے، اس کو براہ راست اپنے زیر انتظام بھی لے آتے تھے۔ اس نے قفقاز کے علاقے میں لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش بھی کی، جو اسلام کی روح اور تعلیم کے خلاف ہے۔ تیمور نے توقتمش، بایزید جلدرم اور سلطان مصر کو شکست دے کر عالم اسلام کی دو بڑی طاقتوں کو ختم تو کر دیا، لیکن ان کی وجہ سے جو خلاف پیدا ہوا اس کو پورا نہ کر سکا۔ اگر بایزید کی طاقت ختم نہ ہوتی تو بلقان کا علاقہ 150 سال پہلے مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا ہوتا۔ سرائے کی مملکت کی تباہی بھی اسلامی دنیا کے لیے اچھی ثابت نہ ہوئی۔ سرائے کی طاقتور مملکت کے ختم ہونے سے ماسکو کی نئی طاقت ابھرنے کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ تیمور نے روس میں توقتمش کے خلاف اور ایشیائی کوچک اور مصر میں سلطنت عثمانیہ اور مملوکوں کے خلاف جو لشکر کشی کی، اگرچہ ہم اس پر کا الزام تیمور پر نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس نے اپنی طرف سے صلح و صفائی سے مسئلہ حل کرنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن ان لشکر کشیوں کے نتیجے میں دنیا اسلام کو جو نقصان پہنچا اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی تاریخ میں تیمور کا دور ایک بدنما دبا ہے۔ اس دور میں دنیا کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ پہنچا۔ شاید اسی کی وجہ یہ تھی کہ تیمور کو مناسب اسلامی تربیت نہیں ملی تھی اور اس کی نشو و نما تورا چنگیزی کی حدود میں اور نیم وحشی منگول ماحول میں ہوئی تھی۔ نشو و نما تورا بہرحال اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، جس علاقے میں تیمور نے اپنی مستقل حکومت قائم کی وہاں اس نے قیام امن اور عدل و انصاف، خوشحالی اور ترقی کے راستے میں قابل قدر کوششیں کی۔ برباد شدہ شہروں کو دوبارہ تعمیر کیا اور تجارت کو فروغ دیا۔ سمرقند دارالسلطنت سمرقند پر اس نے خاص توجہ دی۔ ہیرلڈ لیمپ لکھتا ہے جس وقت سمرقند پر تیمور کا تسلط ہوا وہاں سوائے کچھ کچی اینٹوں اور لکڑی مکانوں کے کچھ اور نہ تھا، مگر یہی کچی اینٹوں اور لکڑی کا شہر تیمور کے ہاتھوں میں آ کر ایشیا کا روم بن گیا۔ وہ ہر مفتوحہ علاقے سے صناعوں، دستکاروں، فنکاروں، عالموں اور ادیبوں کو پکڑ کر سمرقند لے آیا اور اپنے دارالحکومت کو نہ صرف شاندار عمارتوں کا شہر بنا دیا بلکہ علم و ادب کا مرکز بھی بنا دیا۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ اس کی اولاد نے اس بھی کی آخر ذکر روایت کو اپنایا جس کی بدولت وسط ایشیا کے تیموری دور کو تاریخ میں ایک ممتاز مقام مل گیا۔ تیمور نے سمرقند کے شہر پناہ درست کی، شہر کے دروازوں سے بس شہر کے بازار، رسول طاق اور شہر سے دریا تک چوڑی چوڑی سڑکیں تعمیر کرائیں۔ جنوب کے پہاڑوں پر قائم مکانات کو گرا کر قلعہ تعمیر کرایا، باغوں کے گرد دیواریں اور جا بجا پانی کے تالاب بنائے۔ سمرقند کی عمارتیں اس وقت تک
खाकी रंग की होती थी, लेकिन अब दरो दीवार, बुर्ज और गुंबद फिरोजी रंग के हो गए। इस लाजौर देर नग की वजह से समरकंद को गोकंद यानी नीला शहर कहा जाने लगा। तैमूर के ज़माने में सिर्फ अरग के लोग इलाके की आबादी 1.5 लाख थी। ये इलाका किला और इससे मुतसिल था। मुग़ल हुक्मरान बाबर जो तैमूर के इंतकाल के 100 साल बाद इस वक्त समरकंद पहुंचा, जब वो अपनी माजी की दिलकशी भी खो चुका था, लेकिन इसने अपनी किताब तज़क बाबरी में शहर का हाल कुछ इस तरह लिखा है। समरकंद की मशहूर तरीन इमारत में अमीर तैमूर का महल है, जो अरग सराय के नाम से मशहूर है। महल के बाद यहाँ की जामा मस्जिद अव्वल दर्जे की है। इसके पेश ताक पर लिखी हुई आयत करीमा इस यरफ़ाउ इब्राहीम अल क़वाइद इस कदर जली हरूफ से लिखी है कि एक कोस से पढ़ी जा सकती है। अमीर तैमूर के बनाए हुए 2 बाग भी समरकंद के अजायबात में से हैं। अमीर तैमूर के वारसों में मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा, अलग बेग मिर्ज़ा और दूसरों ने भी कई इमारत बनवाई, जिनमें खानका बड़ी अहमियत रखती है। इसका गुंबद इतना बड़ा है कि दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। खानका से मलका मदरसे में बहुत सी खूबियाँ हैं, लेकिन इसका हमाम तो पूरे खरासां और मावराउल नहर में अपनी मिसाल आप है। मदरसे के जनूब में मस्जिद मुनक़ता भी अपनी खुसूसियात के लिहाज से काबिल ज़िक्र है। पहाड़ के दामन में एक बड़ी रसदगाह है, जहाँ अलग बेग ने ज़ेरच गौर काफ़ी मरतब की। समरकंद की काबिल ज़िक्र इमारतों में चहल स्टून की इमारत भी है। इस इमारत से मुतसिल एक वसी बगीचा है, जिसमें अजीबोगरीब 12 दरी बनी हुई है, जिसका नाम चीनी खाना है। समरकंद की खुसूसियात में से एक खुसूसियत यह है कि यहाँ पेशे और सनत के बाज़ार अलग अलग हैं। समरकंद में बहुत नफीस कागज़ तैयार होता है, जिसकी सारी दुनिया में मांग है।